عزیزان ذی وقار، اللہ تعالی جل وعلا کے فضل و کرم سے، اس کی بے پایاں رحمت سے ہم لوگ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی، خوش بختی، سعادت، اس کے بارے میں یہی جملہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت بازو کے زور پر کوئی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا بخشنے والا ہے وہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہ فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ ہے پروپیگنڈا اور دوسرا لفظ ہے غفلت۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ دونوں ہم پر ایسے یلغار کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس فتنے کا، ہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور اس قدر غافل ہوئے کہ ہم نے اپنے اکابرین کے بارے میں جاننا چھوڑ دیا کہ ہمارے بڑے کیسے تھے، ہمارے اکابرین کیا تھے، اور اس میں اگر سر فہرست رکھا جائے تو ہمارے بعض اکابرین جو اس وقت موجود ہیں، انہوں نے ایک نام دیا مظلوم مفکر۔ ہمارے اہل سنت میں اگر مسلک کی حیثیت سے جانا جائے تو جس نسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، ہم نے اس ہستی کا جو تعارف تھا وہ آنے والی نسلوں کو صحیح نہ دیا۔ یہ ہم نے غفلت بھی کی اور ہم ایک پروپیگنڈے کا شکار بھی ہوئے۔ ہمارے بعض معاملات میں جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے کہ جی احمد رضا خان کو صرف ایک ہی کام آتا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگانا، اور دوسرے غافل طبقہ تھا جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بارے میں صرف یہ جانا کہ وہ ایک شاعر تھے، ایک نعت گو شاعر تھے، اور ان کا اہل سنت نے ان کا نام صرف اسی بنا پر زندہ رکھا، اور اہل سنت صرف انہی دو ناموں، انہی دو کاموں کی وجہ سے جانتے ہیں کہ جی ایک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور دوسرا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بس یہ ان کی زندگی کے ہم نے کارنامے آنے والی نسلوں کو دے دیے۔ ہم دنیا کو یہ تعارف نہ کروا سکے کہ ہماری جن کی نسبت، جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہم ہر جگہ اپنا تعارف یہ کرواتے ہیں کہ جی ہم اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں، ہم اس ہستی کا تعارف ہی دنیا کے سامنے نہ کروا سکے کہ وہ ہستی تھی کون۔ ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے ہم نے ان کا تعارف کروا دیا، دوسرا میں نے وہ جو آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، بھئی وہ اس کو بس شوق تھا ہر ایک کو کافر کہنے کا۔ آج 27 ہے صفر کی اور 25 صفر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یوم وصال ہے۔ ہماری اکثریت کو نہیں پتہ ہوگا، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس سائز کی، یہ ایک جہازی سائز کہلاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں
اس سائز کے 30 جلدوں پر مشتمل ہے آپ کا فتویٰ، فتاوی رضویہ۔ اس سائز کی کتنی جلدیں ہیں؟ 30 جلدیں ہیں۔ اور ہمارے علماء اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے اس بات پر کہ آج تک کسی فرد واحد کا اتنا بڑا تنہا کام نہیں ہے کہ اس کا صرف فتاوی جات کے اوپر اتنا بڑا کام ہو۔ کسی نے ایک سوال پوچھا تو اس سوال پر اتنا لمبا قرآن، احادیث طیبہ، اقوال ائمہ، ان سب کو اس انداز میں پیش کیا کہ 100 صفحات، 200 صفحات پر اس ایک سوال کا جواب دیا۔ ہم آج جو اغیار کا طعنہ سنتے ہیں تو اغیار ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے باغی سب سے بڑے بریلوی خود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے باغی سب سے بڑے بریلوی خود ہیں، یہ سب سے پہلے خود ان کے باغی ہیں کہ انہوں نے خود ان کی فتاوی جات کو، ان کی تعلیمات کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک پس پشت ڈال دیا۔ ورنہ جتنا بدعات اور منکرات کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا قلم چلا کہ آپ کو علماء حامی سنت اور ماحی بدعت کہتے ہیں، کہ سنت کا فروغ دینے والے اور بدعت کو مٹانے والے۔ اور آج بدقسمتی سے انہی کے نام لیواؤں نے انہی تمام بدعات کو خود سینے سے لگا لیا جن کو آپ نے اپنے قلم سے بدعات کہا تھا، جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا تھا۔ میں آپ کی وہ چند ایک فتاوی جات اور چند ایک تحریرات، ہر سال ہم یہ دن آتا ہے گزر جاتا، اور سوشل میڈیا پر لوگ نہیں جانتے، اور لوگوں نے ہمیں منسوب کر دیا ختموں کے ساتھ، حلووں اور کھیروں کے ساتھ۔ اتنا بڑا کارنامہ قرآن کریم کا ترجمہ، اور کسی ایک شخص نے کہا کہ جی مان لیا کہ جی احمد رضا فقہی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن فن حدیث میں ان کا کوئی اتنا خاص عبور نہیں تھا۔ جن لوگوں کو محبت ہوتی ہے نا جن لوگوں سے، تو وہ ان کے بارے میں غلط بات برداشت نہیں کرتے۔ صدر المدرسین حنیف خان صاحب انڈیا کے، انہوں نے یہ جملہ سنا، 10 جلدیں فتاوی رضویہ کی 30 جلدوں میں سے 10 جلدوں پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی احادیث کو جمع کیا اور دنیا کے سامنے رکھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کا بڑے بڑے اہل علم، اہل قلم ذکر کرتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے القابات کے ساتھ کرتے ہیں، ہم نے اس کو صرف 11ویں والے کی حیثیت سے بنا کر پیش کیا کہ بھئی اس کے نام کی 11ویں منا لیا کرو۔ ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے اقوال، وہ سارے کے سارے پس پشت ڈال دیے۔ میں نے یہ سوال کیا کئی مجالس میں، کئی علماء کے سامنے، آپ کو عرصہ دراز ہو گیا 11ویں مناتے ہوئے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر ان کا ایک ایک خطبہ بھی ہر 11ویں پر سنا دیا جائے تو آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کے کتنے خطبات یاد ہونے چاہیے؟ تو آپ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کے کتنے خطبات یاد ہونے چاہیے تھے؟ تو آپ مجھے کوئی ان کا ایک خطبہ سنائیے۔ اہل علم کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا، عام عوام الناس کو تو صرف کھانے سے غرض ہوتی نا، ان کو تو پیٹ بھرنا چاہیے، وہ اس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے حدیث کا، سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کوئی بھی حرام کی بو سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اسی مفہوم کے تحت ایک روایت ہے کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، بس آنے دو۔ تو عوام الناس کو تو صرف یہ غرض ہے کہ بھی حلوے مانڈے کھیرے ہونی چاہیے۔ علماء نے کیا کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جو خطبات تھے ان کا ایک خطبہ بھی کسی نے سنایا ہو لوگوں کو؟ دوسری طرف آ جائیں تو اپنے نام کے ساتھ بریلوی، اپنی مساجد کے باہر بریلوی لکھوا لیا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلی کی تعلیم دی۔ ان 30 جلدوں میں سے کسی نے کچھ ان کے فتاوی جات لوگوں کو دکھائے، اس تعلیم کے اوپر چلانے کی کوشش کی، تو آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس پر سلام ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ کو، کہ وہ ہر سال جو کالم لکھتے ہیں اس میں کبھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات لکھتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کا منشور لکھتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کا اہل بیت سے محبت کا، کبھی اعلیٰ حضرت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منظر، یہ سارا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ نے بیان کیا۔ ہمارے موجودہ علماء میں بہت سے لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا امام احمد رضا سے کہ کیا بزرگوں کی تصاویر، اب جو بریلوی کہلاتے نا ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، کیا بزرگوں کی تصاویر تبرک کے طور پہ رکھنا درست ہے؟ یہ سوال ہوا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سے یہ سوال ہوا کہ کیا بزرگوں کی تصاویر وہ جائز ہیں، کیا اس کو رکھا جا سکتا ہے؟ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں یہ سوال ہے۔ اب اگلی بات جو آپ کے لیے ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں گے نہیں جائز۔ اس کے ناجائز ہونے پر پہلا جملہ سیدی اعلیٰ حضرت کا، بریلویوں کی نظر جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلی کی طرف، تو جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں ان کے اوپر تو یہ تعلیم کا ماننا لازم ہے، جو رضوی کہلاتے ہیں کہ جی ہم رضوی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ کہا جواب میں لکھا اللہ عز و جل ابلیس کے مکر سے پناہ دے۔ ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ عز و جل ابلیس کے مکر سے پناہ دے۔ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکن رکھی اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، شدہ وہی معبود ہو گئیں۔ آغاز میں یہ لکھا، اور پھر ایک اور جملہ لکھا اسی سوال کے جواب میں، کہا تصویر کی عظمت و حرمت کرنا، اسے معظم دینی سمجھنا، تعظیماً بوسہ دینا، سر پر رکھنا، آنکھوں سے لگانا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس کے لائے جانے پر قیام کرنا، اسے دیکھ کر سر جھکانا، یہ سب افعال اخبث، خبیث کا اعلیٰ ترین درجہ، اخبث اور قطعاً یقیناً اجماعاً اشد حرام و سخت کبیرہ ملعونہ۔ اب ہمارے ہاں سارے سنی یہ کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اپنے بزرگوں کی تصاویر کو گھر میں لگاتے ہیں، اکثر نے دکانوں پر لگائی ہوتی ہے، اس پر ہار چڑھاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کئی ایک تو بے وقوف ایسے بھی ملیں گے سفہا، وہ کہیں گے یہ دیکھو نا، جب دیکھتے رہو تو یہ آنکھ بھی جھپکتے ہیں پیر صاحب آنکھیں بھی بند کرتے ہیں۔ پیر صاحب کی تصویر برکت کی نیت سے دکانوں پر لگانے والوں کے لیے سیدی اعلیٰ نے لکھا کہ یہ سخت ملعونہ، لعنتیوں والا کام ہے۔ اور آپ
حیران ہوں گے 72 صفحات اس فعل کے ناجائز ہونے پر سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھے. کتنے؟ 72 صفحات پر صرف یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اب جو بریلوی کہلاتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے باغی ہوئے یا نہ ہوئے؟ بولو. اگر وہ تصویریں لگاتے ہیں اپنی پیروں کی دکانوں پر. اچھا ہمیں ایک سمجھ نہیں آئی، یہ بات بڑی معنی خیز ہے. آپ دیکھیں گے کہ رکشے والے، گدا گاڑی والے اب تو خیر سے نہیں نظر آتے، رکشے والوں نے اکثر پیچھے جوتی لٹکائی ہوتی ہے اور ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی اس سے نظر نہیں لگتی. تو اگر نظر سے کسی نے بچنا ہو تو وہ رکشے والوں نے، ہر رکشے والے نے پیچھے، یا پرانے وقتوں میں گدا گاڑی والے نے پیچھے نال، جو نال ہوتا ہے وہ لگایا ہوتا تھا، جو گھوڑے کے گدے کے پاؤں کے نیچے لگتا ہے تو وہ نال پیچھے لگایا ہوتا تھا. اس کی جدید صورت یہ ہے کہ رکشے کے پیچھے بچے کا جوتا باندھ لیتے ہیں جی نظر نہ لگے. تو وہ ایک میں نے مفکر کو سنا، وہ بڑا حسین انہوں نے کہا کہ بھئی کبھی بڑی گاڑی والوں نے اپنے پیچھے جو ہے وہ جوتی باندھی؟ بھئی کون ہے جو یہ چاہتا کہ میں رکشے والا بن جاؤں؟ تو رکشے والے کو ڈر ہے جی مجھے نظر لگ جائے گی تو وہ جوتی باندھتا ہے. تو جو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں ان کو تو بدرجہ اولا یہ کام کرنا چاہیے کہ بھی ہمیں نظر نہ لگ جائے. تو وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں گے درزی ہو گئے، بال کاٹنے والے ہو گئے، یہ اپنی دکانوں پر تصاویر لگاتے ہیں جی میرے پیر صاحب کی تصویر ہے. تو یہ جو طبقہ ہے نا ہمارا، یہ عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہے. ان میں عقیدے کی کمزوری پائی جاتی ہے. جی تصویریں لگا لی بزرگوں کی، جی اب اس سے ہمیں فیض ملے گا، اس سے ہمیں برکت ملے گی. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ سخت نہیں، ملعونہ، یہ لانتیوں والا کام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. اب آپ کسی سے جا کے پوچھیں جی کون ہو؟ جی بریلوی، اہل سنت جماعت ہی میں بریلوی ہوں، تصویر لگی ہوگی. تو آپ منسوب کر رہے ہیں خود کو اعلیٰ حضرت کی طرف، اور اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہی لانتیوں والا ہے. پھر ایک اور مسئلہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ جی قبر پر حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم امت مسلمہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ عز و جل کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو آپ نے ایک جملہ لکھا اور آپ نے اس جملے میں یہ کہا کہ عام قبور تو ایک طرف رہیں، عام قبریں تو ایک طرف رہیں، اولیاء کرام کی قبریں ایک طرف رہیں. کہا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے، اب دیکھیے ہماری نادانی نے ایک اتنی بڑی علمی شخصیت کے بارے میں، اب لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی ایسا کرتے ہیں، بریلوی ایسا کرتے ہیں. تو بریلوی کیوں کہلاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بریلی شہر کے رہنے والے تھے. تو جو ان سے منسوب ہوئے ان کی محبت میں وہ کیا کہلواتے ہیں؟ تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ بریلویوں کا کہ جن سے اپنی پہچان کروائی، انہی کا فتویٰ یہ ہے کہ روضہ انور کا طواف کرو نہ سجدہ، روضہ انور کا نہ طواف کرو نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں جملہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. اور پھر کسی نے طریقہ پوچھا تھا قبر پر جانے کے آداب کے حوالے سے.
تو آپ نے فرمایا مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے، پاؤں کی طرف سے جائے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ میں کھڑا ہو، یعنی چہرے کی طرف، چہرے کے سامنے کھڑا ہو، اور درمیانی، میں الفاظ آسان کر کے، ورنہ یہ الفاظ مشکل ہیں۔ عام آدمی جو بڑے سے بڑا دعویٰ کرتا نا، اس کو ہم یہ کہتے ہیں بھئی اگر تم اتنا پڑھے لکھے ہو تو ان کی عبارت ہی پڑھ کے سنا دو، ان کی عبارت ہی کوئی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ کہا متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے، کسی بھی مزار پر جائے تو کتنے قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو؟ جب 4 ہاتھ کے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوگا تو پھر چومنا ممکن ہو سکے گا، طواف ممکن ہو سکے گا۔ آپ جس مزار پر چلے جائیں، جانے والے کون ہوتے ہیں؟ بریلوی، اور کس کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جن سے اپنے آپ کو منسوب کرواتے ہیں، انہی کے طریقے کی مخالفت۔ اور کہا مزار کو نہ ہاتھ لگائے، نہ ہاتھ لگائے، جملہ دماغ میں، دل میں، مزار کو نہ ہاتھ لگائے، نہ بوسہ دے۔ تو آپ یوں جا کے جو یہ کرتے ہیں، بولو آپ نے کیا لکھا ہے؟ اچھا پورا جملہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جب جائے السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت و فرصت ہو تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے، الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا۔ کسے پہنچانے کا دعا کسے کر رہے ہیں؟ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا، پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے، صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کرے، واپس آئے، نہ مزار کو ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ مزار کو ہاتھ لگائے نہ مزار کو بوسہ دے، تو پھر بریلوی اعلیٰ حضرت کے باغی ہوئے یا نہ ہوئے؟ پھر آپ سے ہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر ایک چادر وہاں پر باقی ہے تو اور چادر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو صدقہ کر دے۔ یہاں ڈھیر لگا ہوتا ہے، ہر آدمی چادر لے کر جا رہا ہے، ہر آدمی چادر لے کر جا رہا ہے، اور وہ وہاں پہ ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ کسی کو دے دیتے، جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لگتا ہے سوٹڈ بوٹڈ ہے، وہ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے میری تعظیم کی ہے۔ اور ایک اور بڑا سخت جملہ، اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے، اور پھر انہوں نے لکھا پورا کہ ایک سوال کیا گیا، ایک سوال کیا گیا۔ اب سوال بڑا غور سے سننے والا ہے، ہوں تلنا کیا زیادہ کہ بھابیاں گلاں کرن ڈے۔ ایک سوال ہوا، دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ ایک خاتون ہر سال 11ویں شریف کی نیاز کرتی ہے، 1.5 من چاول پکا کر غوث الاعظم کی ایصال ثواب کے لیے تقسیم کرتی ہے۔ فلاں جگہ ایک دینی مدرسے میں مستحق طلبہ ہیں، اگر یہ ان پر خرچ کر دیے جائیں تو کیا 11ویں شریف کی نیاز ہو جائے گی؟ سوال سن لیا۔ ایک عورت جو ہے وہ کتنے من چاول پکاتی ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، اس دور میں 1.5 من چاول کتنے کے ہوتے ہوں گے؟ آج بھی 1.5 من چاول جو ہیں وہ اچھی بلی رقم کے آتے ہیں۔ 1.5 من چاول پکاتی ہے، غوث الاعظم کو ایصال ثواب کے لیے تقسیم کرتی ہے، جبکہ فلاں جگہ ایک دینی مدرسے میں مستحق طلبہ، اگر یہ ان پر خرچ کر دیں چاول پکانے کے بجائے، اگر یہ کیا اس کی 11ویں ہو جائے گی؟
اس کی 11ویں ہو جائے گی۔ آپ نے جواب دیا تم 11ویں کی نیاز کی جواز کی بات کرتی ہو کہ 11ویں جائز ہو جائے گی، کہا 11ویں بھی ہو جائے گی اور 1400 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ کتنا؟ 1400 گنا۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے منشور امام احمد رضا قادری کے نام سے دنیا نیوز میں کالم لکھا ہے، جو 16/9/2023 کی اشاعت ہوئی ہے اس کی۔ اس میں آپ نے لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ تم 11ویں کی نیاز کی جائز ہونے کی بات کرتی ہو، 1400 گنا اجر ملے گا، 11ویں بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ کہا عظیم الشان اس کے بجائے، یہ لوگوں کو پکا کر کھلانے کے بجائے، اس کے بجائے کیا کیا جائے؟ عظیم الشان مدارس قائم کیے جائیں۔ اب یہ بڑی گہری بات ہونے والی ہے۔ عظیم الشان مدارس قائم کیے جائیں، باقاعدہ تعلیمی نظام ہو۔ نمبر 1 پوائنٹ، یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سیدی اعلیٰ حضرت کا منشور لکھ رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کا منشور بریلویوں کے لیے سب سے اہم ہے۔ پہلا منشور، عظیم الشان مدارس قائم کیے جائیں، باقاعدہ تعلیمی نظام ہو۔ دوسرا، انتہائی ذہین اور قابل طلبہ جو غربت کے سبب تعلیم کو ترک کر کے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں، ان کو وظائف دیے جائیں تاکہ وہ تعلیم دین کی طرف مائل ہوں۔ نمبر 3، مدرسین کو اعلیٰ معیار پر بیش بہا تنخواہیں دی جائیں تاکہ وہ فکر معاش سے بے نیاز ہو جائیں اور کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق کی حمایت کریں اور باطل کے خلاف مصروف عمل ہوں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے چوٹی کے بزرگوں میں سے شیخ الحدیث شیخ القرآن اشرف سیالوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے ایک مقدمے میں لکھا کہ یہاں جو جملہ نہیں میں کہہ سکتا وہ، کہ یہ جو جتنے بھی صاحبزادگان ہیں مزارات پر، یہ اپنے جو مریدوں کی کمائی ہے، جو مزارات پر جو آمدن ہوتی ہے، اس سے کتے بلیاں تو خرید سکتے ہیں، اس سے کتے بلیاں تو خرید سکتے ہیں، یہ جانوروں کی لڑائیاں تو دیکھ سکتے ہیں، میلے ٹھیلے تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کسی عالم دین کی خدمت نہیں کر سکتے، کوئی کتاب نہیں چھپوا سکتے۔ اور بڑے بہت بڑے بزرگ تھے، ہم نے ضائع کیا ان کو بھی۔ درس قرآن میں ان کا مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ جس دور میں لوگ کہتے تھے جی بریلویوں میں کوئی درس قرآن دینے والا نہیں ہے، تو اشرف سیالوی صاحب رحمہ اللہ کو زرعی یونیورسٹی میں درس دینے کے لیے بلایا گیا اور ان کے 1-2 دروس ہوئے تو پھر وہاں پر جگہ نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کے لیے، کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا جی بریلویوں کو جب ہم کہیں جاتے ہیں باہر اور جب ہم ان کے سامنے جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی، اور ایک بات ان تمام معترضین کو سناتا چلوں، غور سے سنتے چلیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم نے کبھی اپنا مسلک نہیں چھپایا، ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں جی بریلوی مسلک سے تعلق ہے ہمارا، اس لیے کہ ہم نے کام کیا ہے، ہم نے کھیریں نہیں کھائیں، ہم نے ختموں کے پیسے نہیں بٹورے، ہم نے مردوں کے پیسے نہیں لیے، ہم نے جنازوں پر کمائیاں نہیں کی، ہم نے کلوں کے ختم پر پیسے نہیں، جیبیں نہیں بھری، ہم نے کام کیا ہے۔ اور ہم جب جا کر یہ سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں 22 سال کا عرصہ ہو چکا ہے حدیث کی کتب پڑھاتے ہوئے مسلسل، اور ہمیں 9 سال اور 10واں ہونے کو ہے مسند امام احمد بن حنبل کا ہم درس دے رہے ہیں۔ جب ہم علماء کے سامنے یہ بات کرتے ہیں تو علماء کو پتہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کون سی کتاب ہے، ان کو پتہ ہے۔ سونے کی قدر سنیارا جانتا ہے، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، کوئی اور تو نہیں جان سکتا۔ تو آپ نے یہ لکھا، پھر انہوں نے لکھا، یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا، طلبہ کے ذہنی رجحان کو دیکھ کر انہیں ان کے پسندیدہ علمی شعبے میں PhD کروائی جائے، متخصص بنایا جائے۔
نمبر 5، جن کے اندر تحقیق اور تصنیف و تالیف کا جوہر ہے ان کی قابلیت کے مطابق انہیں وظیفہ دیا جائے، ان کی خدمات لی جائیں۔ نمبر 6، دینی رسائل و جرائد اور اخبارات کا اجرا کیا جائے۔ نمبر 7، سودی شکنجے سے نجات کے لیے مسلمانوں کے اپنے مالیاتی ادارے ہوں جو دیانت کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے اسلامی شراکت و مضاربت کے اصولوں پر لوگوں کو خدمات فراہم کریں اور ضرورت مندوں کو بلا سود قرضے دیں۔ نمبر 8، اب یہ بہت بڑا کام ہے جو ریاست مدینہ کا مسلمانوں کے باہمی تنازعات کو طے کرنے کے لیے مصالحتی کونسلیں بنائی جائیں، اور اس کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور میں سارے امور مسجد نبوی میں ہوتے تھے، غیر ملکی وفود آتے تو وہ بھی وہیں ملتے، اور لوگوں کا جھگڑا وغیرہ ہوتا تو وہ بھی وہیں طے کیا جاتا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا کیا جائے کہ اس کے بعد پھر مسجد جو ہے وہ صرف مسجد نہ رہے، اس میں لوگوں کے مسائل بھی حل کیے جائیں، لوگوں کی صلح بھی کرائی جائے، لوگوں کے جھگڑوں کو بھی حل کیا جائے تاکہ وہ عدالتوں کے خرچے سے بچ سکے۔ یہ آپ کا منشور ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف ختموں کھیروں پر لگا دیا۔ اور ایک اور بڑی بات اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو میت کے موقع پر کھانا دیا جاتا ہے، فوتگی کے موقع پر، اب اس کا سوال یہ ہوا کہ بھئی ہمارے ہاں جو برادری کی دعوت کی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے؟ جو بریلوی ہے وہ اس بات کو مانے گا، جو سنی ہے وہ اس بات کو مانے گا، جو نہیں نہ مانتا وہ بریلوی بھی سچا نہیں ہے، وہ بریلوی بھی سچا، وہ سنی بھی سچا نہیں ہے۔ ان کا جب ابے کی نہیں مان رہا پھر سنی کہاں سے ہوا؟ آپ نے لکھا میت کی دعوت برادری کے لیے منع ہے، میت کی دعوت برادری کے لیے، اور اس کا برا ماننا حماقت ہے، اس کا برا ماننا تم سدیا نہیں ہے گا، اس کا برا ماننا، ہاں برادری میں جو فقیر ہو اسے دینا اور فقیر کے دینے سے افضل ہے، اول خیشاں بعد درویش، جو برادری میں فقیر ہے اسے دینا اور فقیر کو دینے سے افضل ہے۔ پھر اس کا کئی مرتبہ آپ نے جواب دیا۔ اچھا سوال ہوا تو پھر انہوں نے کہا جی کھانا 3 قسم کا ہے، بڑی اہم بات ہے، کھانا کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا۔ کہتے ہیں نمبر 1، وہ جو عوام ایام موت میں بطور دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز و ممنوع ہے۔ جو ایام موت میں، اب سوگ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کلوں کا ختم۔ ایام موت میں جو بطور دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ دوسرا، وہ طعام جو اموات کو ایصال ثواب کے لیے صدقے کی نیت سے کیا جاتا ہے، فقراء اس کے لیے حقدار ہیں، اغنیاء مالداروں کو نہ چاہیے، تیسرا، اب اعلیٰ حضرت فرماتے تیسرا وہ ہے جو بزرگان دین کے لیے، ان کی نظر کے لیے کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی انبیاء، بزرگان دین کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بطور تبرک فقراء بھی لے سکتے ہیں، اغنیاء بھی لے سکتے ہیں۔ فرق تینوں میں ہو گیا کہ جو ایام موت میں ہوتا ہے وہ تو ناجائز ہے اغنیاء کے لیے، جو باقی جو ہوتا ہے وہ بھی اغنیاء کے لیے جائز، پہلا بھی اغنیاء کے لیے جائز نہیں، دوسرا بھی اغنیاء کے لیے، مالداروں کے لیے جائز، تیسرا جو ہے چونکہ وہ تبرک ہوتا ہے، وہ نظر لنگر ہوتا ہے، تو وہ مالدار بھی لے سکتے ہیں اور فقراء بھی لے سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہوا، کسی نے پوچھا کہ جی اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا مسئلہ ہے کہ چنوں پر
جو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح پہلے وقتوں میں کلوں کے ختم چنوں پر پڑھے جاتے تھے، تو کہا بھئی اس کا کھانا بعض شخص مکروہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے، آیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ یہ سوال ہوا تھا 9 شوال 1339 ہجری کو، 9 شوال 1300، اب ہے 1447۔ سوال کب ہوا؟ 1339 میں، اب کیا ہے 1447، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا کہ نہیں؟ سوال ہوا تو آپ نے کہا یہ چیزیں غنی نہ لے، فقیر لے، اور جو ان کا منتظر رہتا ہے، اور جو ان کا اینا نو پڑھو ابے اپنے نو، جو میرا بھی آپ کا بھی ہم سب کا، جس کی طرف میں بھی اپنی نسبت کرتا ہوں آپ بھی اپنی نسبت کرتے ہیں، تو میں تو ان کی بات پڑھ کے سناتا ہوں، تو اگر آپ کو ان کی بات ہضم نہیں ہوتی تو پھر قصور تاڑی نسبت دا کہ آپ کی نسبت صادق نہیں ہے، کاذب ہے، جھوٹی ہے۔ کہا جو ان کا منتظر رہتا ہے۔ اچھا میں چلو پوچھ ہی لیتا ہوں، ویسے ہے تو میرے یہ اصول کے خلاف ہے۔ ہم نے یہاں پہ پابندی لگا دی کہ جی ختم کے موقع پر مسجد میں کچھ نہیں آئے گا، ختم کے موقع پر مسجد میں باہر لکھ کر لگا دیا کہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام اپنے گھر میں کیا جائے۔ آپ میں سے کون کون اس پر خوش نہیں ہے؟ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں غنی نہ لے، فقیر لے لے، اور جو ان کا منتظر رہتا ہے، ان کے نہ ملنے سے ناخوش ہوتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے، اس کا قلب۔ تانوں وہ مولوی چاہیدہ سے گا جرا کہنا پائیا ایک پرات اوپر بھی بھیج دیو، ہے نا، ایک پرات اوپر بھی بھیج دیو، ایک ایتھے رہن دیو، مولوی آپ بھی کھاندا، تسی بھی نال بیٹھ کے 2-4 آجا تم ہی آجا، تسی بھی آ جاؤ میاں جی چور صاحب، تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، تو تسی کہنا منع کرنی سی بھی مولوی صاحب آپ بیٹھے کھان رہے۔ مولوی کہندا ہم تو ڈوبیں گے صنم، میرا کلے دا دل کیوں سیاہ ہوئے، انہاں مقتدیاں دا بھی دل میرے نال سیاہ ہونا چاہیے دا۔ تو وہ آپ کے ساتھ کوئی مہربانی نہیں کر رہا، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تو اس کا تو سیاہ ہے، وہ آپ کا بھی سیاہ کرے گا۔ کہا فقیر لے کر خود کھائے، غنی لے ہی نہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ پراتے لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اب آپ نے نہ لیں تو کہنا ایڈا غرور ہے انہیں چنے نہیں لے۔ اب اس بیچارے کی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ بھائی یہ نہیں لینے۔ کہا فقیر لے کر خود کھائے، غنی لے ہی نہیں، اور لے لیے ہوں تو مسلمان فقیر کو دے، لے لیے ہوں تو۔ اور دوسری بات میری ماؤں بہنوں کے لیے جو یہاں بیٹھی ہیں، جو نہیں بیٹھی، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، یہ آپ کے اوپر قرض ہے میری طرف سے، یہ آپ کے اوپر قرض ہے۔ پوچھا بھئی سوم کے چنے یہ چھوٹوں بڑوں کو جائز ہے کہ نہیں؟ کہا یہ چنے فقراء کھائیں۔ اور میری مائیں بہنیں سنیں اس بات کو کہ یہ چنے فقراء کھائیں، غنی کو نہ چاہیے۔ بچہ یا بڑا غنی بچوں کو ان کے والدین منع کریں۔ ایتھے ہوں عورتاں کی کر دیاں، اب چھاپر بھر دے، میرے 4 نیانے ہیں، میرے 5 نیانے ہیں، تھوڑا دیتا ہوا۔ ہم نے 1-2 فوتگیوں پر دیکھا تو باقاعدہ اس کے لیے ایک عورت کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، بھئی یہ برادری والی جو ہے نا، کوئی عورت خالی ہاتھ نہ جائے، اور اگر چلی جائے تو وہ پھر گلا کرتی تو ہی تے چنے نہیں سی ونڈے، تانوں تے گام ہی نہیں سی گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اب آپ کو اپنے عزیز کی فوتگی کا دکھ ثابت کرنے کے لیے چنے بانٹنے پڑیں گے۔
کہ آپ چنے بانٹیں گے تو آپ کو اس کا دکھ ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس سے بھی بڑی بات کہی فتاوی رضویہ کے اندر قبر کی حاضری کے حوالے سے، کہ سوال کیا کسی نے تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور وہ جواب بڑا اہم ہے، آپ سب کے یاد رکھے جانے کے لائق ہے کہ آپ کو پتہ چلے۔ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے جو معاملات تھے اس بیماری کی کیفیت میں، مرض کی کیفیت میں فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی نصارہ پر بھی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور فرمایا ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں، سنن نسائی میں، اماں عائشہ کہتی ہیں اگر لوگوں سے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر لوگوں سے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے، اگر لوگوں سے یہ ڈر نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اطہر سامنے رکھا جاتا لوگوں کی وجہ سے کہ کہیں یہ سجدہ نہ کرنے لگ پڑیں، اس لیے اس کو چھپا دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اماں عائشہ صدیقہ اپنے دور کے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو چھپا دیا گیا، کہیں لوگ سجدہ نہ کرنے لگ پڑے، کیونکہ حضور نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اور لوگ امت رسول اللہ علیہ السلام کی آج مزارات پر جا کے جھکتی ہے، قبروں کے آگے سجدہ کرتی ہے، کوئی چادروں کی نظر مانتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے۔ یہ سارے امور پہلے ان کو جان لیا جائے کہ کیا یہ درست بھی ہیں، کیا یہ جائز بھی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بریلوی کہلاتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی گئی کل کو دیکھیے، کل کو امام محمد رضا خان فاضل بریلی وہ یہ پوچھ لیں تو نے خود کو منسوب کیا تھا میری طرف، وہاں تو مقدمے سارے چلیں گے نا، وہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں اگر کسی نے سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا جائے گا تو اس کا بھی حل وہاں پہ کیا جائے گا۔ تو اگر وہ پوچھ لیں کہ تو نسبت کرتا تھا میری طرف کہ جی میں بریلوی ہوں، پہچان تیری بریلوی، نسبت تیری میری طرف، تو تو نے میری ہی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، تو بتائیے پھر آگے تو پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے؟ وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑیں گے، فرشتے روک لیں گے، آپ پوچھیں گے تو فرشتے یہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعات کو فروغ دیا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بات سنیں گے تو حضور فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو آج سنت کے خلاف، اپنے علماء کے فتاوی جات کے خلاف، علماء کی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہیں، وہی لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں اپنے اکابرین علماء کی تعلیمات کو جاننے کی، اور ان کو وہاں ہم شرمندہ کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا وہاں شرمندہ نہ کروانا، وہاں سب پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے اعمال تمہارے فوت شدگان کو دکھائے جاتے ہیں، وہاں شرمندہ کر رہے ہیں ہم انہیں اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر استقامت دے، آمین ثم آمین۔